معزز و مکرم حاضران مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل جل کر سب سے پہلے بارگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں اور بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ حضرات کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جہاں جہاں آگے صفیں خالی ہیں آپ لوگ پہلے آگے کے صفوں کو درست فرما لیں، تاکہ بعد میں جو حضرات آتے ہیں ان کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جتنے آگے آئیں گے اتنی ہی ثواب سے آپ حقدار ہوں گے، تو آپ آگے صفوں کو بھر لیں تاکہ آپ ثواب زیادہ کریں۔ حضرات محترم، نہایت ہی سنجیدگی کے ساتھ اور متانت کے ساتھ آپ حضرات تھوڑی دیر میری گفتگو سماعت کریں۔ حضرات محترم، آج کے اس حالات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رشتے محبت ہمیں اور آپ کو اس طریقے سے مضبوطی سے تھامنا چاہیے تاکہ باطل طاقتیں اپنی مشن میں اور اپنے منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرات محترم، اسی حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ دیر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کے تعامل گفتگو کرنے کی جسارت کروں۔ حضرات، آپ یہ سماعت کریں کہ آدمی کسی سے محبت کیوں کرتا ہے، کسی سے محبت کیوں کی جاتی ہے، محبت کرنے کے اسباب کیا ہے۔ حضرات محترم، اہل علم نے، دانشوروں نے، ارباب علم و حکمت نے اس کا تجزیہ کیا ہے اور اس کی تفسیر بیان کیا ہے کہ آدمی کسی سے محبت کیوں کرتا ہے، آدمی کسی سے محبت کیوں کرتا ہے اور کسی کے لیے اپنے دل میں محبت کا جذبہ کیوں پیدا ہوتا۔ حضرات محترم، اہل علم نے، دانشوروں نے اور علماء نے بیان فرمایا ہے کہ محبت کرنے کا، آدمی کسی سے جو محبت کرتا ہے اس کا اولاً سبب اور پہلا وجہ یہ ہے کہ آدمی اگر کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کے دل میں محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو حسن کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ حسن یعنی خوبصورتی کی وجہ سے۔ اگر کوئی آدمی خوبصورت ہوتا ہے، حسن و جمال والا ہوتا ہے، تو ہمارے دل میں ان کے لیے محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ہمارا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور ہم ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔
حضرات محترم، اہل علم نے، علماء نے، دانشوروں نے اور ارباب علم و حکمت نے یہ وجہ بیان کیا ہے کسی سے محبت کرنے کا۔ اور آئیے آپ کو بتاؤں، شیخ ابن عربی رضی اللہ تبارک و تعالی اپنی تفسیر کی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جس سے دل میں بہت زیادہ اثر کرتا، جو دل میں بہت زیادہ اثر کرتا، تو وہ پہلی چیز حسن و جمال ہے اور دوسری چیز آواز ہے۔ اگر آدمی خوبصورت ہوتا ہے، حسن و جمال والا ہوتا ہے، تو پھر دوسرا آدمی اس کو دیکھ کر اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں اس کی محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز آواز ہے۔ اگر کسی کی آواز بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت ہے، تو لوگ خود بخود اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کے دل میں اس کے محبت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، اگر ایک ایسا شخص ہے جو حسن و جمال والا بھی نہیں، آواز بھی اچھی نہیں، پھر آدمی اس سے محبت کیوں کرتا ہے؟ تو اس سے محبت اس معنی سے کرتا ہے کہ اس کے پاس علم بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کے پاس معلومات کا خزانہ کثرت طور پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی اس سے محبت کرتا ہے اس کے علم کی بنیاد پر۔ اور آگے بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایسا ہے جن کے پاس حسن نہیں ہے، جن کے پاس اچھی آواز نہیں ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے، پھر جو آدمی اس سے محبت کرتا ہے تو آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر سخاوت کا جذبہ ہے کہ نہیں، اس کے اندر جذبہ سخاوت کتنی ہے، یعنی یہ دیکھتا ہے کہ وہ آدمی غربا پروری ہے کہ نہیں، یعنی غریبوں سے محبت کرنے والا ہے یا نہیں، غریبوں کی مدد کرنے والا ہے یا نہیں۔ ایک آدمی ایسا ہے جن کے پاس حسن نہیں ہے، یعنی خوبصورتی نہیں ہے، آواز اچھی نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، لیکن ان کے اندر ایک ایسی چیز ہے یعنی سخاوت، غریبوں سے محبت کرنے والا، غریبوں کی مدد کرتا ہے، اور ان کے دربار میں، ان کے دروازے میں فقیر ایک بار نہیں بلکہ ہزاروں بار اگر ان کے دربار پر فقیر آتا ہے تو اس فقیر کو لوٹاتا نہیں، چاہے شام میں آئے، صبح آئے، دوپہر میں آئے، کسی حالت میں آئے، کسی بھی وقت پر آئے، اگر اس کے گھر پر کوئی ضرورت مند یا کوئی فقیر اس کے گھر پر آتا ہے، اس کے دربار پر آتا ہے، اور جب بھی آتا ہے وہ اسے دیتا ہے، وہ اس کی مدد کرتا ہے، اس کے سخاوت کی وجہ سے، اس کے لٹانے کی وجہ سے، غریبوں کی مدد کرنے کی وجہ سے، غریبوں سے محبت کرنے کی وجہ سے، پھر لوگوں کے اندر، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتا ہے، پھر لوگ جو ہے ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ اس کی سخاوت کی وجہ سے، اس کی غریبی پروری کی وجہ سے ہم اور آپ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ یقین جانیں، جو میں نے آپ کے سامنے ابھی محبت کرنے کے اسباب بیان کیا، پہلا سبب کیا ہے؟ آج ہمارے سامنے بہت سارے نوجوان بیٹھے ہوئے، آپ بخود جانتے ہیں کہ پہلا سبب جو میں نے بیان کیا کہ اگر ہمارے دل میں کسی کے لیے محبت پیدا ہوتا ہے تو وہ کس کی وجہ سے؟ حسن کی وجہ سے، خوبصورت کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے ہمارے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یا اگر اس کی آواز اچھی ہے تو اس کی آواز سے ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اولاً جو سبب میں نے آپ کے سامنے رکھا، اگر میرے نوجوان میرے اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ کسی سے محبت کیوں کرتے ہیں،
اور ہمارے دل میں جو محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ سب سے پہلی وجہ کیا ہے؟ حسن و جمال ہے، خوبصورتی ہے۔ تو بتائیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل اس دنیا میں کون آیا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خوبصورت اس دنیا میں کون پیدا ہوا؟ یہاں تک کہ اگر چاندنی کو چاندنی ملی، سورج کو روشنی ملی، پوری دنیا کائنات کو اگر خوبصورتی ملی ہے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے ملی۔ بتائیے یہی وجہ ہے کہ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا کہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی کو میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے ایک نے ایک بنایا۔ شاعر نے کیا یہ خوب انداز میں کہا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو اس دنیا میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ حسن و جمال والا، خوبصورتی والا اس دنیا میں کوئی آیا ہی نہیں، کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ بدیگر الفاظ اگر ہمیں اور آپ کو یا پوری کائنات کو اگر خوبصورتی ملی ہے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقے ملے۔ تو حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو اگر اولاً کسی سے محبت کرنی چاہیے حسن و جمال ہی کی وجہ سے، تو کس سے محبت کرنی چاہیے؟ آپ خود بتائیے، کس سے محبت کرنی چاہیے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ محبت۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں یہی حسین و جمیل۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول مسجد نبوی میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز اور چودھویں کے چاند چمک رہا۔ صحابی رسول جو ہے چودھویں کے چاند کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ صحابی رسول کا جذبہ محبت دیکھیے، چودھویں کا چاند چمک رہا ہے اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما۔ صحابی رسول ایک مرتبہ چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہیں اور دوسری مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کو دیکھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ چودھویں کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ چودھویں کا چاند اتنا چمکتا ہے کہ پوری کائنات میں اس دن چمکتا ہوا نظر آتا ہے، خوبصورت پوری رات جو ہے اس دن اجالا نظر آتا ہے۔ لیکن صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ زیادہ چمک رہا ہے یا چودھویں کے چاند زیادہ چمک رہا ہے۔ صحابی رسول کے اندر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق کو دیکھیے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں میں نے بار بار چاند کو دیکھا، بار بار رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چہرے انور کو دیکھا، لیکن بار بار دیکھنے کے بعد میں نے یہی فیصلہ کیا کہ چودھویں کا جو چاند ہے اس کے چاندنی میں تھوڑی سی دھندلی نظر آ رہی ہے، تھوڑا سا دھبا نظر آ رہا ہے، لیکن قربان جائیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کے بارے میں صحابی رسول فرماتے ہیں کہ چودھویں کے چاند میں تھوڑا سا دھبا نظر آ رہا ہے، لیکن رسول پاک کے چہرے میں اتنا چمک رہا ہے کہ چودھویں چاند سے بھی زیادہ رسول پاک کا چہرہ چمک رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ تو حضرات محترم، حسین و جمیل اگر اس دنیا میں کوئی آیا وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اولاً اگر کسی سے محبت کرنی چاہیے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ اور دوسری چیز جو میں نے بتایا کہ اگر کوئی حسن و جمیل والا نہیں ہے اور
پھر آدمی اس سے محبت کیوں کرتا ہے؟ اس کے علم کی وجہ سے، اس کے اندر زیادہ معلومات ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس آدمی سے محبت کرتا ہے۔ تو بتائیے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ علم والا کون آیا؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ معلومات والا کون شخص آیا؟ اس دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ قرآن پاک فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہاں تک کہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہے ہی، دیگر انبیاء کرام کو، دیگر نبیوں کو، دیگر رسولوں کو جو علم ملا ہے، پوری کائنات کو جو معلومات حاصل ہوا ہے، وہ بھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معلومات کی وجہ سے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا اور معلوم ہوا کہ پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ کوئی علم والا آدمی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اولاً کس سے محبت کرنی چاہیے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ سخاوت میں دیکھ لیجئے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اخلاق و کردار میں دیکھ لیجئے تو ہر چیز میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات یکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ اس دنیا میں نہ کوئی سخی آیا ہے، نہ کوئی تاجور آیا ہے، نہ کوئی غریبوں کی مدد کرنے والا آیا ہے، اور نہ ہی حسین و جمیل آیا ہے۔ تو ہم تمام لوگوں کو یہی فیصلہ کرنا چاہیے اور اپنے دل میں یہی جذبے محبت پیدا کرنی چاہیے کہ ہمیں اور آپ کو اگر دنیا میں اولاً کسی سے محبت کرنی چاہیے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ یہاں تک کہ کوئی شخص اہل ایمان نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، جب تک کہ اس کے دل میں اس کے باپ، اس کی ماں، اس کے رشتہ دار، اس کے اقارب، اس کے دوست، ان کے محبوبہ، ان تمام چیزوں سے زیادہ محبت ان کے دل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ ہو تو وہ اہل ایمان ہی نہیں، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو ہمارے دل میں سب سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، بھائی بہن سے زیادہ، رشتہ دار سے زیادہ، دوست سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ اگر کسی کی محبت ہونی چاہیے تو کس کی محبت ہونی چاہیے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ تو حضرات محترم، ہمیں اور آپ کو اگر کسی سے محبت کرنی چاہیے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنی چاہیے۔ حضرات، یہ تاجور، سخاوت، حسن و جمال، ہر چیزوں میں اگر یکتا کوئی ذات ہے تو آپ نے سماعت کیا وہ کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ہمارے دل میں کس کی محبت کا چراغ جلنا چاہیے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا چراغ جلنا چاہیے۔ لیکن آج ہم اور آپ ان چیزوں سے خالی ہیں۔ دیکھیے، میں آپ کو مثال کے طور پر بتاؤں، ہمارے نوجوان یہاں پر بیٹھے ہوئے، نوجوانوں کی یہ بات جلدی سمجھ میں آ جائے، اگر دنیاوی طور پر اگر ہم کسی اجنبی لڑکی سے پیار کرتے ہیں، اگر اجنبی لڑکی سے پیار کرتے ہیں تو اس کی محبت میں، اس کی چاہت میں اس طریقے سے ڈوب جاتے ہیں، اس طریقے سے مستغرق ہو جاتے ہیں کہ پھر ہمیں اپنا کام نہیں دکھتا، ہمیں اپنا وقت نہیں دکھتا، یہاں تک کہ ہم اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ کسی اجنبی لڑکی کی محبت کے چکر میں آج ہمارے نوجوان اپنے ماں باپ کو بھول رہے ہیں، اپنے وقت کو بھول رہے ہیں، اپنے کام کو بھول رہے ہیں۔ جب کسی اجنبی لڑکی کی محبت میں ہم اس طریقے سے ڈوب جاتے ہیں، اس طریقے سے مستغرق ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ان کے چہرے کے علاوہ کوئی دوسرا چہرہ نظر نہیں آتا، اس کی خوبصورتی کے علاوہ کوئی دوسری خوبصورت لڑکی ہمیں نظر نہیں آتی، ماں باپ نظر نہیں
آتا، کوئی کام نظر نہیں آتا، کارخانہ نظر نہیں آتا، دکان نظر نہیں آتی، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اس اجنبی لڑکی کے ساتھ پارکوں میں چلے جاتے ہیں، کسی ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں، کسی گارڈن میں گھمانے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اس اجنبی لڑکی کی محبت ہمارے دل میں اس طریقے سے ہو جاتی ہے، حضرات محترم اس اجنبی لڑکی سے آپ جیسی محبت کرتے ہیں، ان سے بھی زیادہ محبت کرنے کا حق ہمیں اور آپ کو کس کو ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہے۔ اگر ہمارے دل میں ویسی محبت کا چراغ اجالا ہو جائے گا، ہمارے دل میں اگر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت آ جائے گی تو پھر ہم کبھی نماز چھوڑتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، پھر ہم کبھی کسی اجنبی لڑکی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ جب ہمارے دل میں عشق رسول کا جذبہ آ جائے گا، آج تو ہم نعرے پہ نعرے لگاتے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ ارے بھائی آپ کون چیز کے عاشق رسول ہیں؟ آج ہم بہت سارے لوگ ہیں جو خواجہ غریب نواز کے ماننے والے ہیں۔ ابھی چھٹی شریف آ رہا ہوگا، بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو ٹکٹ نکال چکے ہوں گے چھٹی شریف جانے کے لیے، چھٹی شریف عرس میں پہنچنے کے لیے، لیکن خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ خواجہ کے دربار میں جانا چاہیے، غوث اعظم کے دربار پر جانا چاہیے، امیر شاہ ولی کے دربار پر جانا چاہیے، لیکن جانے سے پہلے خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں یہ میرے بندو، یہ میرے عاشقوں، اگر تمہیں میری بارگاہ میں آنا ہے تو آنے سے پہلے نمازی بن جاؤ، آنے سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر کے آؤ، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اور گالی سے بچتے ہوئے نظر آؤ، جھوٹ سے بچتے ہوئے نظر آؤ، بے ایمانی سے بچتے ہوئے نظر آؤ۔ جب ان تمام چیزوں سے ہم بچتے ہوئے نظر آئیں گے تو پھر ہم صحیح معنی میں عاشق خواجہ غریب نواز کہلائیں گے اور عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہلائیں گے۔ آج ہمارے سر یہ پیشانی سجدے سے خالی ہے، ہم نمازوں سے دور ہو چکے ہیں اور ہم اپنے آپ کو یہی کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ ارے بھائی آپ کیا عاشق رسول ہے؟ ہم اور آپ کیا عاشق رسول ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا ہے؟ ٹھنڈک ہے۔ تو ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم رسول پاک کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ تو حضرات محترم جس طریقے سے آپ دنیاوی محبت میں اپنے آپ کو کھو چکے ہیں، دنیاوی محبت میں اپنے آپ کو مستغرق کر چکے ہیں، ایک بار رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی محبت کیجئے۔ دنیاوی محبت میں ہمیں تو کبھی رونا بھی پڑتا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی محبت کے چکر میں سوسائڈ کر رہے ہیں، مر جا رہے ہیں، ٹرین میں کٹ کر مر رہے ہیں اگر دھوکہ مل گیا۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیجئے، آپ کی زندگی بھی سور جائے گی اور آپ کی آخرت بھی سور جائے گی۔ حضرات محترم وقت ہو چکا ہے، انہی چند گفتگو کے ساتھ میں اپنے بیان کا اختتام کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم تمام لوگوں کو حق میں حق سنیں اور ہم تمام لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے توفیق عطا فرما، ہمارے گناہ نمازوں کا محبت عطا فرما، ہمارے گناہ اپنے ماں باپ کی محبت عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔